آپ دیکھ رہے ہیں S4U اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہیں عورت کے رنگ بے شمار، ہیں عورت کے رنگ بے شمار، کبھی کلی کبھی پھول کبھی خار. تیرے آنسو کے ہیں کتنے روپ، تیرے آنسو کے ہیں کتنے روپ، کبھی شبنم کبھی طوفان کبھی آبشار. محترم سامعین کرام، آج میری تقریر کا عنوان اسلام اور عورت ہے. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر طاقتور بنایا. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، زمانے کا مشاہدہ کیجئے تو معلوم ہوگا ہر دور میں مرد حاکم رہا ہے اور عورت محکوم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. سب کے سب مرد تھے. نبوت کا تاج کسی عورت کے سر پر نہ رکھا. تاریخ اس بات پر شاہد ہے، عورت مرد کا ایک حصہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے عورت کو بنایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورت پر. اس آیت کریمہ کا شان و نزول یہ ہے کہ سعد بن ربیع نے اپنی بیوی کو کسی غلطی پر ایک تماچا مارا تو حضرت سعد بن ربیع کے سسر سرکاری مدینہ صلیٰ والسلام کے دربار عالی شان میں شکایت لے کر گئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مرد افسر ہے عورتوں پر. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت ناقابل شنید تھی. عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، عورتوں کو کوئی نگاہ عزت سے نہ دیکھتے تھے، عورتوں کو صرف نفسیاتی خواہش کا ذریعہ سمجھتے تھے. لفظ عورت ایک گالی بن چکا تھا. جہالت یہاں تک پھیل چکی تھی کہ بیوہ عورت کو منحوس سمجھتے تھے، بیوہ عورت کے سائے سے دور رہتے، بیوہ عورتوں کو سب حقارت کی نگاہ سے دیکھتے. لوگوں کی درندگی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے. کسی لڑکی کا باپ یا بھائی بننا سب سے بڑی گالی تھی. عورتوں کو حالت حیض و نفاس میں اپنے سے دور رکھتے، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیتے. عورتوں کو ناپاکی اور گندگی کا مجسمہ تصور کرتے. عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. عورتوں کو اس کے باپ کے ترکے سے حصہ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اس دور میں بیوہ عورت اپنی اجڑی ہوئی زندگی دوبارہ بسانے کا تصور نہیں کر سکتی تھی. عورتوں کو حق حاصل نہیں تھا، عورتوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی، عورتوں کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا. عورت ایک حقیر مخلوق سمجھی جاتی تھی، یہاں تک کہ عورت ظلم و ستم کا مجسمہ بن چکی تھی. بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی بدولت عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. لوگوں کو بتا دیا کہ لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کو زندہ درگور کر دو، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، وہ تمہاری بہن بن سکے، وہ تمہاری بیٹی بن سکے، وہ تمہاری بہو بن سکے، وہ تمہارے گھر کی زینت بن سکے، وہ تمہارے گھر کی رونق بن سکے. لوگوں کو بتا دیا کہ بیوہ عورتوں کو معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے.
آپ نے لوگوں کو صرف بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سالہ بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوہ عورت کے مقام کو بام عروج تک پہنچا کر دکھایا۔ بانی اسلام نے لوگوں کو سبق دیا کہ عورتوں پر ظلم نہ ڈھاؤ، وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، قلب و جگر کا سرور ہے، اس کو نگاہ عزت سے دیکھو کیونکہ وہ تمہارے گھر کی ملکہ ہے۔ عورتوں کو باپ کے ترکے سے حصہ دو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے للذکر مثل حظ الانثیین، عورتوں کا حصہ مرد کا آدھا ہے۔ بانی اسلام نے لوگوں کو درس دیا کہ عورتوں کو منحوس تصور نہ کرو، وہ گھر کی رونق اور برکت ہے۔ بانی اسلام نے لوگوں کو بتایا جو عورتوں کے حقوق تم پر واجب ہیں ادا کرو۔ بانی اسلام نے بتایا عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کرو ورنہ آنے والی نسل تم کو کبھی معاف نہ کرے گی۔ لفظ عورت کو گالی تصور نہ کرو، لفظ عورت تو عزت و آبرو کے مخزن کا نام ہے۔ اسلام دنیا میں پھیلنے کے بعد عورتوں کا مقام بام عروج میں پہنچ گیا، عورتوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وہ انسان جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اب ان کو آنکھوں پر بٹھانے لگے۔ معاشرے میں عورتوں کو ان کے حقوق مل گئے، بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا کنارہ مل گیا۔ انسانی زندگی کے ہر گوشے میں عورتوں کو ان کے حقوق مل گئے جو اس کو حاصل نہ تھا۔ وہ انسان جو عورتوں کو جانور سمجھتے تھے اب گھر کی ملکہ سمجھنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے، جو بلندی عورت کو دیا ہے، جو عزت عورت کو دیا ہے، جو رفعت عورت کو دیا ہے، جو حقوق عورت کو دیا ہے، نہ آج تک کوئی مذہب دے سکا ہے نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلام نے عورتوں کو بلند مقام عطا کیا، عورتوں کو پھول شمار کیا، عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا، اس کی حفاظت کے لیے قانون مقرر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ محترم سامعین، اسلام اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے جس زمانے میں عورتیں اتنا کر نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھیں، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ غیر مرد اس کی طرف دیکھے اور لباس اس طرح پہنتی تھی کہ جسم کا نشیب و فراز نمایاں ہو جاتا تھا۔ اسلام عورتوں کو درس دیتا ہے کہ تم گھر میں رہو، بے پردہ نہ نکلو، پردہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ تم نازک آئینہ ہو، ہلکی سی چوٹ تمہیں چکنا چور کر سکتی ہے۔ تمہاری عزت و آبرو آئینے کی طرح نازک ہے، ایک مرتبہ شگاف پڑ جانے کے بعد اس کا مداوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تو تم پھول ہو، گھر تمہارے لیے چمن ہے، پھول چمن ہی میں زیب دیتا ہے، اگر پھول چمن سے باہر ہو جائے تو مرجھانے لگتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا، عورتوں کو پردے میں رہنے کی تاکید کی۔ قرآن و حدیث میں پردے کی بہت تاکید آئی ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مقام کو سمجھے اور پردے کا خاص طور پر اہتمام کریں، پردے میں رہ کر خاص طور پر اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اسلام کا حکم مانے۔ جس اسلام سے ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا اسی میں ان کے لیے دونوں جہان کی بھلائی ہے۔ پہن کے لباس بھی تو بے لباس ہے، پہن کے لباس بھی تو بے لباس ہے، غیر کی نگاہ تجھ پر کچھ احساس ہے، تیرا لباس گھٹ کے ہو گیا مختصر، تیرا لباس گھٹ کے ہو گیا مختصر، تم کو اپنے وقار کا ذرا بھی پاس ہے، صنف نازک ہو جائے بحجاب، صنف نازک ہو جائے بحجاب، آسی کے دل کی فقط یہی آس ہے۔ محترم سامعین، اس ترقی یافتہ دور میں بعض تعلیم یافتہ عورتیں، بعض ڈگری یافتہ عورتیں اسلام پہ یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کو پردے میں رکھ کر مقید کرنا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کو چہار دیواری میں بند کر کے اس کی آزادی چھیننا چاہتا ہے، اسلام عورتوں کی آزادی پر پابندی لگانا چاہتا ہے۔ اونچی سوسائٹی کی بعض عورتیں یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کی ترقی کو پسند نہیں کرتا، بعض عورتیں یہ الزام لگاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کو چادر میں محصور کرنا چاہتا ہے جو کہ صحت کے لیے مضر ہے۔ میں ان تعلیم یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، میں ان ڈگری یافتہ عورتوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم الزام کس پر لگا رہی ہو؟ اسلام پہ نہیں بلکہ اپنے محسن پر لگا رہی ہو۔ اسلام کا احسان عورتوں پر اتنا زیادہ ہے کہ قیامت تک اس کا بدلہ قلم و زبان سے ادا نہیں کر سکتی۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان گریجویٹ عورتوں سے اس وقت تمہاری آزادی کہاں گئی تھی جب تمہارے ساتھ جانور جیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان اونچی سوسائٹی کی ترقی یافتہ عورتوں سے اس وقت تمہاری ترقی کہاں گئی تھی جب تم زندہ دفن کر دی جاتی تھی؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں ان صنعت یافتہ عورتوں سے کہاں گئے
سمجھ کر حالت حیض و نفاس میں تمہارے کھانے کا برتن تک الگ کر دیا جاتا تھا. اگر بانی اسلام اس دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو لفظ عورت آج بھی غلط تصور کیا جاتا. اگر تم اسلام پر الزام لگا رہی ہو تو تم احسان فراموش ہو, تم اپنے محسن پر الزام لگا رہی ہو. اگر تم اسی طرح اسلام پر الزام لگاتی رہی تو آنے والی نسل تم کو احسان فراموش کے نام سے یاد کرے گی. لہٰذا اے گریجویٹ عورتوں, تمہاری عزت و آبرو کی بقا پردے کے پیچھے ہی ہے. تم اپنی ہدایہ عصمت کو پردے میں رکھ کر داغدار ہونے سے بچا سکتی ہو. تمہاری زندگی کا پیش قیمت خزانہ جو جان سے پیاری ہے پردے ہی میں رہ کر لٹیروں سے بچا سکتی ہو. اگر اسلام نے پردے میں رہنے کا حکم دیا تو تمہارے فائدے کے لیے, اگر اسلام نے چہار دیواری میں رہنے کا حکم دیا تو تمہارے فائدے کے لیے. اسلام جانتا ہے عورت ایک نازک آئینہ ہے, اسے پتھر سے بچانا ہوگا. اسلام جانتا ہے عورت ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے, اسے بارود سے بچانا ہوگا. عورت ایک مہکتا ہوا گلاب ہے, اسے بھورے سے بچانا ہوگا. اسلام جانتا ہے عورت ایک سفید چادر ہے, اسے داغ دھبے سے بچانا ہوگا. اس لیے اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا کہ عورت پردے میں رہ کر محفوظ رہ سکتی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دوزخ میں اکثر عورتوں کو دیکھا. حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس سبب سے دوزخ میں گئی ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ اپنے شوہر کی نافرمانی اور غیبت کی وجہ سے دوزخ میں گئی ہیں. ہماری ماں اور بہنوں کو دوسروں کی غیبت سے بچنا چاہیے کیونکہ غیبت بری چیز ہے. غیبت گناہ کبیرہ ہے. جو مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرے وہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. جو دنیا کی باتیں زیادہ کرتی ہیں وہ جھوٹ زیادہ بولتی ہیں. لہٰذا ہماری ماں اور بہنوں کو زیادہ باتیں کرنے اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اسلام نے عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا لیکن زینت کرنے سے منع نہ فرمایا, بناؤ سنگر کرنے سے منع نہ فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں, لیکن میں نہیں لگاتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خوشبو پسند نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں مہندی کے رنگ سے بدل لیں. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام عورتوں کو زینت کرنے سے منع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اے میرے محبوب, آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں مگر خود ہی ظاہر ہو جائے, اور دوپٹے اپنے گریبان پر ڈالے رہیں. اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر. محترم سامعین, آیت مذکورہ سے معلوم ہو گیا کہ عورتیں بناؤ سنگار کریں اپنے شوہروں کے لیے, زینت کریں اپنے شوہروں کے لیے, سنگار کریں اپنے شوہروں کو دل کو لبھانے کے لیے تاکہ شوہر کا دل بیوی کی طرف مائل ہو, دوسری عورت کی طرف نہ جائے. قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ بناؤ سنگار کرو اپنے شوہروں کے لیے. آج اگر عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں تو اس لیے کہ غیر مرد اس کی طرف دیکھے, اگر عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں تو اس لیے کہ منظور نگاہ ہو جائے. محترم سامعین, مقام افسوس ہے کہ بعض عورتیں مردوں سے مشابہت کرتی ہیں, اپنے بال کٹوا لیتی ہیں, مردانہ لباس پہنتی ہیں اور کھلے عام سڑکوں پر گھومتی ہیں. دیکھنے والوں کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ عورت ہے یا مرد. اللہ کی لعنت ہے ایسی عورت پر جو مردوں سے مشابہت کرے. محترم حضرات, اسلام کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں, چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہماری ماں اور بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیں کیونکہ اسلام ہی کی وجہ سے ان کو اتنا بلند مقام ملا. اسلام کا شکر گزار ہونا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو عقل و سلیم عطا فرمائے اور اسلام کا ہر حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.